مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک مرد کا ذکر کیا گیا، فقیل لہ، تو ان کے لیے کہا گیا کہ ما زال نائما حتی اصبح، وہ لگاتار سوتا رہا یہاں تک کہ صبح کر دی، ما قام الی الصلاۃ، اور نماز کے لیے نہ اٹھا۔ تو نماز کے لیے نہ اٹھنا تو یہ دو معنوں کا احتمال لگتا ہے، ایک یہ کہ رات کی نماز جو تہجد کی نماز ہے اس کے لیے نہ اٹھا، اور ایک یہ بھی ہے کہ صبح تک اتنا سویا کہ فجر کی نماز کے لیے بھی نہ اٹھا۔ قال ذالک رجل بال الشیطان فی اذنہ، تو کہا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ شیطان نے جس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ شیطان کے کان میں پیشاب کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ پیشاب جو ہے یہ مفسد ہے، اور کان میں پیشاب اگر پہنچ جائے تو سماعت فاسد ہو جاتی، تو یہاں سماعت فاسد ہونے کو شیطان کے کان میں پیشاب کر دینے سے تعبیر کیا ہے۔ تو یعنی وہ اس کی سماعت فاسد ہے کہ اذان کہی گئی اور اذان کی آواز اس کے کان تک نہیں پہنچ رہی۔ او قال فی اذنیہ، تو اذنہ کہا یا اذنیہ کہا کہ اس کے کان میں یا دونوں کانوں میں، راوی کو یہاں شک ہو گیا ہے کہ اذنہ کہا یا اذنیہ کہا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن ام سلمۃ قالت استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فزعا، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے گھبراتے، یقول سبحان اللہ ماذا انزل اللیلۃ من الخزائن، کہ فرمانے لگے اللہ کی پاکی ہے، کیا خزانے آج کی رات نازل کیے گئے، آج کی رات کیا خزانے نازل کیے گئے، وماذا انزل من الفتن، اور کیا فتنے نازل کیے گئے، آج کی رات کیا خزانے نازل کیے گئے اور کیا فتنے نازل کیے گئے۔ پھر فرمایا من یوقظ صواحب الحجرات، یہ کون ان حجرہ والیوں کو جگائیں، مراد اپنی دوسری زوجاؤں کو لیا کہ کون ہے جو ان کو جگا دے، یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ یرید ازواجہ، مراد لیا اپنے ازواج مطہرات کو کہ ان کو کون جگا دے، لیکن یصلینا، تاکہ وہ نماز پڑھ لیں تہجد کی۔ آگے فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بہت اچھے لباس میں زیبتن کیے ہوئے ہوں گے، اچھے لباس میں ہوں گے، دنیا میں رہے، مگر آخرت میں وہ برہنہ۔ تو آخرت میں برہنہ کا مطلب یہ ہوا کہ تو اب کاسیہ یا تو مؤنث کا صیغہ لایا گیا ہے، یا تو مراد ہے کہ کوئی عورت دنیا میں بہت اچھا لباس پہنے اور آخرت میں برہنہ، یا مراد ہے نفس، کوئی بھی نفس ہو، چاہے مرد کا نفس، مرد کی جان ہو یا عورت کی جان ہو، چونکہ نفس عربی زبان میں مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دنیا میں طرح طرح کے مختلف رنگوں کے کپڑے اور زیب و زینت کے اسباب استعمال کرتے رہے، اور آخرت میں انواع ثواب سے وہ محروم رہیں گے حساب کے وقت، کہ ان کا یہاں برہنہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ثواب سے خالی۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔
ونبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب نازل فرماتا ہے، رب تبارک و تعالی ہر رات سمائے دنیا کی طرف، آسمان دنیا کی طرف، حین یبقا جس وقت کی آخری تہائی رات باقی رہ جاتی، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو 2 حصے گزر جانے کے بعد جب آخری تہائی رہ جاتی ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی یہ اپنے خزانے نازل فرماتا ہے، یعنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو یہ فرماتا ہے یقول من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے، مجھے پکارے تو میں اس کے لیے قبول کروں۔ من یسألنی فأعطیہ، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کر دوں۔ من یستغفرنی، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تو میں اسے بخش دوں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم، امام مسلم کی روایت میں یوں ہے ثم یبسط یدیہ ویقول، پھر اپنی رحمت پھیلاتا ہے اور کہتا ہے من یقرض غیر عدوم، کہ کون قرض دے، کس کو؟ غیر عدوم، ایسے رب کو جو کہ مہربان ہے اور غنی ہے، اور وہ غیر عدوم یعنی وہ ضائع کرنے والا نہیں ہے اجر کو، ہے نا، اور عاجز نہیں عطا سے، ولا ظلوم، اور نہیں اجر دینے سے روکنے والا ہے، یعنی وعدہ کو پورا نہ کرنے والا ہو ایسا۔ تو جو بندہ جو نیک عمل کرتا ہے تو گویا کہ وہ قرض دیتا ہے اور اس قرض کا صلہ اللہ تبارک و تعالی اجر اور ثواب سے عطا فرماتا ہے، اور وہ جس کو بندہ قرض دے رہا ہے اپنی عبادت کی شکل میں، وہ اللہ کی ذات ہے اور وہ غنی ہے، عاجز بھی نہیں ہے اور وہ ظالم بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یہ کب تک ہوتا رہتا ہے؟ حتی ینفجر الفجر، یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جائے۔ اس لیے پورے رات و دن کے اوقات میں دعا کی قبولیت کے لیے سب سے بہتر وقت وہی ہوتا ہے تہجد کا وقت، یعنی جب رات کے 2/3 حصہ گزر جائے اور 1/3 باقی رہ جائے تو وہ وقت ہے۔ وعن جابر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان فی اللیل لساعۃ لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بے شک رات میں ایک گھڑی ہے، ایک وقت ہے کہ لا یوافقها رجل مسلم، کوئی مسلمان مرد اس کی موافقت نہیں کرتا، یعنی جب بھی اس وقت میں بیدار ہو جائے اور موافقت کرے، یسأل اللہ فیہا خیرا، جس میں کہ وہ اللہ سے بھلائی چاہے دنیا اور آخرت کی، الا اعطاہ ایاہ، مگر یہ کہ اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے نا، کہ جب بھی اس وقت میں آدمی بیدار ہو کر رب تعالیٰ کی بارگاہ سے لو لگائے اور دنیا کی اور آخرت کی بھلائی چاہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وذالک
کل لیلۃ، اور یہ ہر رات کو ہوتا ہے۔ روا مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد وحب الصیام الی اللہ صیام داؤد۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نمازوں میں سب سے محبوب نماز اللہ کی بارگاہ میں داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ یعنی ایک تو فرض نماز ہے، فرض نماز کے علاوہ جو اور نماز جو رات میں پڑھی جائے، تو کہا کہ تمام نمازوں میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ اور محبوب نماز داؤد کی نماز ہے، اور تمام روزوں میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں سب سے محبوب اور پسندیدہ روزے داؤد علیہ السلام کے روزے۔ تو ان کی نماز اور روزے کی کیفیت کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی نمازوں کو، ان کے روزوں کو بہت محبوب رکھتے۔ تو فرمایا کان ینام نصف اللیل، وہ آدھی رات سوتے، وہ یقوم ثلثہ، اور تہائی رات پھر قیام کرتے۔ یعنی رات کو پہلے دو حصوں میں بانٹی، آدھی رات سوئے، اب جو آدھی رات بچی تو پوری رات کے تہائی حصہ اس میں وہ قیام کرتے، یعنی نماز پڑھتے، اور پھر اس کے بعد جو چھٹا حصہ رات کا، جب پوری رات کے دو تہائی آدھی رات نکل گئی اور اس کے بعد ثلث نکل گیا، تو اب کتنا بچا؟ چھٹا حصہ، رات کا چھٹا حصہ بچا۔ تو کہا کہ چھٹا حصہ وہ سوتے۔ تو اس طرح سے وہ آدھی رات اور رات کا چھٹا حصہ سوتے، اور دو تہائی رات عبادت میں نماز میں گزارتے۔ اور روزے کی کیا کیفیت؟ تو کہا کہ وہ یصوم و یومن و یفطر و یومن، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار۔ افطار کا مطلب یہاں شام کے وقت افطار کرتے ہیں اس کو نہیں، افطار کا مطلب عربی میں بولتے ہیں تو روزہ نہ رکھنے کو افطار کہا جاتا ہے۔ ایک دن روزہ رکھتے، اگلے دن روزہ نہیں، پھر اگلے دن روزہ رکھتے، پھر اگلے دن، ایک دن چھوڑ چھوڑ کر کے روزہ رکھتے۔ متفق علیہ، حدیث متفق علیہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان تانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کان ینام، وہ سوتے، کن کے بارے میں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے اول اللیل، رات کے ابتدائی حصے میں، وَيُحْيِي آخِرَهُ، اور رات کے آخری حصے کو زندہ رکھتے۔ تو رات کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ بیدار رہ کر عبادت میں گزارنا۔ ثم ان کانت لہو حاجت الی اہلہ قضا حاجتہ، پھر اگر اپنی اہلیہ، اپنی بیوی سے حاجت ہوتی بیوی کی طرف تو حاجت پوری کرتے۔ ثم ینام، پھر سو جاتے۔ فَإِن كَانَ عِندَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ جُنُوبًا، اس زمانے میں بھی اور آج بھی مدینہ شریف میں فجر کے وقت دو اذان ہوتی، ایک وقت سے پہلے اور ایک وقت کے بعد۔ وقت سے پہلے جو اذان ہوتی اس اذان کو سن کر کے لوگ تہجد کی نماز پڑھتے، اور پھر فجر کی اذان۔ تو حضرت بلال جو ہے وہ اذان کہتے تھے وقت سے پہلے، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان کہتے تھے وقت شروع ہونے کے بعد۔ تو فَإِن كَانَ عِندَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ جُنُوبًا، اگر پہلی اذان کے وقت اگر جنوب ہوتے یعنی غسل واجب ہوتا، وَثَبَ، تو فوراً اٹھ جاتے، فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاء، اپنے اوپر پانی اڈیلتے یعنی غسل فرماتے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ جُنُوبًا،
اگر جنب نہ ہوتے، غسل واجب نہ ہوتا، توضأ للصلاۃ، تو نماز کے لیے وضو کرتے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے. متفق علیہ، حدیث متفق علیہ. وعن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بقیام اللیل. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے رات کا قیام. یا جو حکم دیا ہے یہ حکم یعنی ارشاد رہنمائی کرنا ہے، یہ وجوب کے لیے نہیں. فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تمہارے اوپر لازم ہے رات کا قیام، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے والے نیک لوگوں کا طریقہ ہے کہ یہ رات کو بیدار رہتے، عبادت کرتے. وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ تمہاری طرف سے تمہارے لیے تمہارے رب کی بارگاہ میں قربت ہے، یعنی ایک محبت ہے جس کی وجہ سے تم کو یہ اپنے رب سے قرب حاصل ہو جاتا ہے. وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّیِّئَاتِ، اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے. وَمَنْہَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور گناہوں کو مٹانے والا ہے. تو یہ رات کو بیدار ہو کر نماز پڑھنا، اس میں اللہ کی بارگاہ سے 3 انعامات ہیں. ایک تو اللہ کی بارگاہ سے قرب حاصل ہونا، دوسرا یعنی برائیوں کو ختم کرنا، اور گناہوں کو مٹانا. رواه الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا. عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ یضحک اللہ الیہم. حضرت ابو سعید خدری سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 افراد وہ ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. کون؟ تو کہا کہ الرجل اذا قام باللیل یصلی، آدمی جب کہ رات میں اٹھے نماز پڑھے، رات میں اٹھ کر نماز ادا کرے. والقوم اذا صفوا فی الصلاۃ، اور لوگ جب کہ نماز میں سب بندی کریں، یعنی جماعت سے نماز ادا کریں. والقوم اذا صفوا فی قتال العدو، اور لوگ جو کہ جہاد کے لیے میدان جنگ میں صف بندی کریں. تو یہ 3 گروہ، 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوتا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے. وعن عمرو بن عبسہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر. اقرب ما یکون الرب من العبد، رب بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی رب تعالیٰ کی تجلی اور اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے سب سے زیادہ کس وقت؟ فی جوف اللیل الآخر، رات کے آخری پہر کے بیچ میں، رات کا جو آخری پہر ہو اس کے بیچ میں، وسط میں، یہ سب سے زیادہ رحمت متوجہ ہوتی ہے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُن، اور اگر تو ان لوگوں میں سے ہو سکتا ہے جو اللہ کو اس معین گھڑی میں ذکر کرتا ہے تو تم ان میں سے ہو جاؤ، یعنی اس وقت بیدار ہو کر کے اللہ کا ذکر کرو. رواه ترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا. وقال هذا حدیث حسن صحیح غریب اسنادا، اور کہا کہ یہ حدیث حسن، صحیح اور اسناد کے اعتبار سے غریب ہے. وعن ابی ہریرہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی رحم فرمائے اس مرد پر جو بیدار ہو رات میں اور نماز پڑھے. رات میں بیدار ہو کر نماز پڑھے. وہ اے قدم راتہ فصلت، اور اپنی بیوی کو بھی جگائے کہ وہ بھی نماز پڑھے. تو خود بیدار ہو کر نماز پڑھے، بیوی کو جگائے. فَإِنْ أَبَتْ، اگر نیند کے غلبہ کی وجہ سے منع کرے، نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاء، تو اس کے منہ میں پانی کا چھینٹا مارے. رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل فصلت، اللہ تعالی اس عورت پر رحم فرمائے کہ جو رات میں اٹھ کر نماز ادا کرے. وہ ایقظت زوجہا، اپنے شوہر کو جگائے، فصلی، کہ وہ بھی نماز پڑھے. فَإِنْ أَبَى، اگر وہ نیند کے غلبہ کی وجہ سے انکار کرے، نَضَحَتْ فِي وَجْهِ الْمَاء، تو اس کے چہرے میں پانی کا چھینٹا مارے. رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت. وعن ابی امامہ قال قیل یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع. حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ کون سی دعا زیادہ سنی جاتی، نہیں مقبول ہے، کون سی دعا زیادہ مقبول ہے؟ قال جوف اللیل الاخر، رات کے آخری پہر کے بیچ میں. وہ دوبارہ صلوات المکتوباتی، اور فرض نمازوں کے بعد، فرض نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ قبول کی جاتی ہے. رواہ ترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کی. وعن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها. حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ کمرے ہیں، کچھ غرفے ہیں کہ اندر سے اس کا باہر دکھائی دیتا اور باہر سے اس کا اندر دکھائی دیتا ہے نا. اتنے شفاف ہیں کہ اندر سے باہر کا حصہ دکھائی دیتا اور باہر سے اندر کا حصہ دکھائی دیتا. اعدها اللہ لمن الان الکلا، اللہ تعالیٰ نے جنت کے یہ کمرے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو کلام کو نرم کرے، دوسرے سے بات کرے تو نرمی سے. بعض لوگوں کے مزاج میں ترشی جو بات کریں گے لگتے ہیں کہ ویسا کہ جھگڑ رہے ہیں، لیکن بعض آدمیوں کی زبان میں بڑی چاشنی کہ وہ بات کریں گے تو لگے کہ وہ بہت اخلاق سے گویا کہ اس کے منہ سے مٹھاس نکل رہی ہے نا، پھول جھڑ رہے ہیں. تو گویا کہ کلام کو نرم کرے. وہ اطعم الطعام، اور کھانا کھلائے. وہ تابع الصیام، اور لگاتار روزے رکھے. وہ صلی باللیل، اور رات میں نماز ادا کرے، یعنی تہجد کی نماز. کب؟ اس حال میں کہ والناس ینام، جبکہ لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت اٹھ کر کے نماز ادا کریں. تو یہ جو ایسا کرے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے وہ کمرے تیار کر رکھے ہیں. رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اس حدیث کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا. رواہ ترمذی ان علی نحوہ، اور امام ترمذی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی کے مثل روایت کیا ہے. اور ان کی روایت میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کمرے تیار کر رکھے ہیں اس کے لیے لمن اطاب الکلام، جو کلام کو پاکیزہ انداز میں بیان کرے، یعنی بات کرے پاکیزگی کے ساتھ. تو یہاں اس میں علانہ ہے، اس میں اطاب ہے، معنی مفہوم ایک ہی ہے.
مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے